سے پہلے کے سلسلے مضمون کا آغاز کروں، بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جس میں یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے، جس میں یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے، نور کو اس نے اندھیرے سے الگ رکھا ہے، نور کو اس نے اندھیرے سے الگ رکھا ہے، ایک نقطہ بھی گوارا نہیں اپنی طرح، ایک نقطہ بھی گوارا نہیں اپنی طرح، نام محبوب کو نقطے سے الگ رکھا ہے، نام محبوب کو نقطے سے الگ رکھا ہے، فاصلہ عشق کا شدت کو بڑھا دیتا ہے، فاصلہ عشق کا شدت کو بڑھا دیتا ہے، اس لیے کعبہ مدینے سے الگ رکھا ہے، اس لیے کعبہ مدینے سے الگ رکھا ہے۔ وقال تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، بزرگوں و دوستوں، آج کی یہ مجلس کس لیے منعقد کی گئی ہے آپ سبھی حضرات جانتے ہیں۔ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ماہ مبارک میں 12 ربیع الاول شریف کو اس دنیا میں ولادت باسعادت عمل میں آئی، آپ کی سیرت پاک کے گوشوں کو سننے کے لیے، سنانے کے لیے، آپ کا تذکرہ کرنے کے لیے ان محفلوں کا، مجلسوں کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے۔ ایک بات تو بتاؤ، آپ ہمیشہ دنیا کو دیکھیے، دنیا کے حالات کو دیکھیے، دنیا کے لوگوں کو دیکھیے، 12 ربیع الشریف آپ کی ولادت یعنی پیدائش کی تاریخ بتائی جاتی ہے۔ 12 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے، یہی بولتے ہیں، کتابوں میں یہ لکھا، لکھنے والوں نے آج تک یہی لکھا ہے، آئندہ بھی یہی لکھیں گے، گزشتہ بھی یہی لکھا ہے۔ یہ دنیا والوں کی تاریخ ہے جو بیان ہو رہی ہے، ہم بھی دنیا میں ہیں، بیان کرتے ہیں، مگر مولا کی تاریخ الگ ہے۔ اللہ کی لکھی ہوئی، بیان کی ہوئی تاریخ الگ ہے۔ وہ فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ، میرے بندو، دنیا والے لکھ رہے ہیں تو تم میرے حبیب کی تاریخ بیان کر رہے ہو 12 تاریخ، اور اس بات کو مان رہے ہو۔ ارے میں کہہ رہا ہوں یہ میرے پاس سے آئے ہیں، میں نے انہیں بھیجا۔ قد جاءکم من اللہ نور، دنیاوی تاریخ سے بتاتی ہے کہ آپ کی عمر مبارک کی ظاہری دنیا میں 63 سال، 63 60 پر 3 سال۔ یہ دنیا والے اپنی تاریخوں میں یہ بیان کیے، مگر اللہ نے
سب سے پہلے جو آپ کو پیدا کیا وہ فرما رہا ہے. وہ کیا فرما رہا ہے وہ دیکھیے. جبرائیل علیہ السلام کو تسلیم ایک مرتبہ تشریف لے آئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. جبرائیل بیٹھے. آقا نے پوچھا. کسے پوچھا؟ جبرائیل کو. کیوں پوچھا؟ یہ جبرائیل کو پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا. پوچھی وہی چیز جاتی ہے جو اس کا جواب دیا جائے، معلوم کرایا جائے کہ آقا نے پوچھا جبرائیل تم کو زعم ہے، تم کو خیال ہے کیا میری عمر بہت لمبی ہے؟ جبرائیل کے دل میں خیال ہوگا میں بہت پہلے پیدا ہوا ہوں، میری عمر بہت پورن ہے، بہت لمبی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں اب جبرائیل سے. جبرائیل تمہاری عمر کیا ہے؟ کیا تمہیں پتا ہے؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو تسلیم نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو اپنی عمر کا پتا تو نہیں، مگر ایک بات میں جانتا ہوں، چوتھے آسمان پر 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ وہاں نکلتا ہے. کتنے سال کے بعد؟ 70,000 سال کے بعد چوتھے حجاب میں ایک ستارہ یعنی ایک تارا نکلتا ہے. اس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا. کتنے مرتبہ؟ 72,000. 70 پر 2,000 مرتبہ میں نے دیکھا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام کو تسلیم فرما رہے ہیں کہ میں نے اس ستارے کو دیکھا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب سنا جبرائیل علیہ السلام کو تسلیم سے تو اپنے سر مبارک سے جو پیشانی کے قریب تھا اپنا امامہ شریف پیٹا ذرا سکائے اٹھائے. امامہ بیٹا کیا کرے؟ اٹھائے. وہ ستارہ وہاں دکھائی دے رہا جسے جبرائیل علیہ السلام کو تسلیم. جبرائیل بولے قسم رب الجلال کی یہ وہی ستارہ ہے جس کو میں نے 70 میں 2,000 مرتبہ دیکھا ہے. رب کعبہ کی قسم جبرائیل وہ ستارہ دنیا والے 63 سال وہ ان کو بنا. کتنے سال؟ دنیا والے وہ ہمیں تو آقا کیا فرما رہے جبرائیل تم بھی پیدا نہیں ہوئی تو میں تمہاری سے بھی پیدا کی. کیا دکھائے جبرائیل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا دکھائے؟ نور دکھائے. کس کا نور؟ زور سے بولنا. اللہ کا نور بھائی. اللہ نے آپ کو اپنے نور سے پیدا کیا تو پھر وہ نور کس کا ہوا؟ اب کہاں ہے اللہ کا نور؟ آقا کو اللہ نے ہی پیدا کیا. اول ما خلق اللہ نور حدیث میں نے سب سے پہلے آپ کو پیدا کیا. آپ کے نور سے شاہد کا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جبرائیل کو اللہ کا نور کس نے دکھایا؟ کس نے دکھایا بھائی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا. الفاظ دے کر خدا کو اللہ کے رسول نے جبرائیل کو دکھایا. سمجھ گئی بات؟ اللہ کے رسول کے بغیر خدا
پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم طور پر جا کر اشارہ کرنے لگے اللہ رب العزت سے، یا رسول اللہ، یا الہ العالمین، اے میرے مالک، اے میرے مختار، اے خالق کائنات، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کسے دیکھنا چاہتا ہوں؟ خدا نے کیا کہا؟ لن ترانی، ہرگز 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 تو نہیں دیکھ سکتا، نہیں دیکھ سکتا، بول سکتا تھا خدا کر اسرار کے ساتھ بولا ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں کہا خدا؟ حالانکہ موسیٰ بھی تو جلیل القدر پیغمبر ہے، اسے کلام کر رہے ہیں روزانہ، اس سے بات کر رہے ہیں۔ جو آدمی بات کرتا ہے، آواز اس کی سنتا ہے، دوسرا انسان اگر پردے سے اس کو کلام کر رہا ہے، خواہش ہوتی پردہ ہٹا کے دیکھیے کون ہے، خواہش ہوتی۔ موسیٰ کو خواہش ہے دیکھنے کی، مگر خدا فرمایا ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ اللہ اپنے حبیب کی برابری کسی کے ساتھ نہیں چاہتا۔ اگر وہ دیکھ لیتے تو دنیا برابری ہو جاتی۔ خدا کو یہ بات پسند نہیں ہے، اس کی دیکھ لینا حبیب کی برابری ہو جائے۔ اسے خدا لن ترى، ہرگز نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پیدا کہاں کیا؟ نوری شکل۔ کون سی شکل میں؟ نوری شکل۔ نوری شکل۔ نور کیا ہوتا ہے؟ روشنی کیا ہوتی ہے؟ اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، اس کا وزن نہیں ہوتا۔ مادیات کا وزن ہوتا ہے، ہمارا وزن ہوتا، مادہ ہے ہمارے پاس، نور کا وزن نہیں ہوتا۔ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھو، جب ریت پر چلتے قدم کا نشان نہیں پڑتا، قدم کا نشان پڑھنا چاہیے نا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول 6666 آیتوں کے وزن کو اپنے دل پر لے چکے ہیں، وہ وزن کتنا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے ایک حرف بھی اگر میں پہاڑ پر اتارتا تو اس کے وزن کو پہاڑ برداشت نہ کرتا، ریزہ روزہ ہو جائے گا۔ ایک لفظ کا، ایک حرف کے وزن یہ ہے 6666 آیتوں کا وزن۔ اللہ کے رسول کے دل پر ہے، جب ریت پر چل رہے ہیں تو قدم کا نشان ہے، جب پہاڑ پر بہت کے ٹہرے ہیں تو قدم کا نشان ہے، یہاں ہے وہاں نہیں۔ کیوں؟ جب زمین پر چل رہے ہیں تو پوری لباس سے چل رہے ہیں، جب وہاں ٹہرے ہیں تو یہ قرآن کے بدل کے ساتھ رہے ہیں۔ بزرگوں دوستوں، نوری شکل کو سمجھنا ہے، یہ نور کیا ہے؟ نور اگر سمجھ میں آ گیا تو ساری کائنات سے غیر سمجھ میں آ گئی۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو نور کی شکل میں پیدا کیا، نور کی بنانے کے بعد اپنے پاس رکھا۔ کہاں رکھا؟ اپنے پاس رکھا۔ طور اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذہن میں رکھو۔ کیا؟ سوئی کے ناکے کے برابر کڑوڑا درجے، اتنی تجلی کو جب پہاڑ برداشت نہیں کر سکا، موسیٰ برداشت نہیں کر سکے، وہ بھی کتنی کی فاصلے سے طور جل گیا پہاڑ اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یا عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کڑوڑ ساتھ اللہ کے خون میں ہو۔ کیا شان مصطفیٰ ہے، کیا عالم ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پاس رکھا ہے، اپنے خود میں رکھا ہے اور اپنے صفات سے آپ کو آراستہ کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت
جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایو شیء خلق اللہ قبل الاشیاء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ کا پر قربان، سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا جابرو، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے آپ کے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ یہ ایسا زمانہ، ایسا وقت تھا، اس وقت نہ چاند تھا، نہ ستارے تھے، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ جن تھے، نہ انس تھے، نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی جن، انس، سب کچھ نہیں تھا۔ اللہ نے اپنے روح سے میرے نور کو پیدا کیا۔ اس کے بعد میں اللہ کی قدرت سے جہاں چاہتا تھا پھرتا تھا۔ اللہ نے مجھے وہ طاقت دی تھی، اللہ کی طاقت ہے، جسے چاہے وہ دے سکتا ہے۔ اس طاقت سے میں جہاں چاہے وہاں پھرتا، اللہ کے قرب میں تھا، جہاں چاہتا تھا جاتا تھا۔ بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت جب تک چاہا اپنے پاس رکھا۔ پاس وہی چیز رکھی جاتی ہے جو سب سے زیادہ عزیز ہو، پسند ہو، محبوب ہو اور ہمارے لیے دل کا سکون ہو۔ اللہ نے پیدا کیا آپ کو اپنی محبت کے لیے، اپنی چاہت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، اپنی شناسائی کے لیے۔ اس لیے اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ جو چیز زیادہ عزیز ہوتی ہے وہ کسی کو دی نہیں جاتی۔ ہم کیا عزیز ہے یا نہیں ہم کو؟ وہ تم نکال کو دیتا، دوسرے کو دے بار تو ہاتھ دیتا، دانا دیتا ہے، کیا بھی دیتا نہیں۔ کیوں؟ یہ ہماری لازمی چیز ہے، ہماری عزیز چیزیں، پسندیدہ چیز ہے۔ یہ معمولی چیزیں دینا گوارا نہیں ہے۔ ہیرا اٹھا کر دے سکتی دوسرے کو، ساتھ تجوری کے پردہ میں رکھتے، سونا اٹھا کے دے سکتے، چھپا کے رکھتے۔ تو اللہ بھی ویسے ہی اپنی چاہت کو، اپنے حبیب کو اپنے پاس چھپا کے رکھا تاکہ وہ خدا کو دیکھے، خدا انہیں دیکھے، اور دیکھنے کے ساتھ خدا کا عمل دیکھیے میرے پاس۔ اللہ کے حبیب، ہم گناہگاروں کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الملائکہ، جہاں اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے جو اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی تعریف کے حمد و ثنا کر رہے ہیں، وہ مقام چھوڑ کر اس مجلس میں آ جاتے ہیں۔ کس مجلس میں؟ جہاں اس کے محبوب بندوں کا ذکر ہو رہا۔ یہ معمولی بندے کی شان یہ ہے، اللہ رب العزت ان کا ذکر تو نہیں کر رہا، محبوب بندوں کا ذکر تو نہیں کر رہا ہے، مگر پیدا کیا ہے اپنے حبیب کو، اپنے حبیب کا ذکر کر رہا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ رب العزت جب سے بنایا ہے اپنے حبیب کو، اپنے حبیب پر درود و سلام پیش کرنا۔ تو اس ذکر کا مقام کیا ہے؟ اس ذکر والے کا مقام کیا ہے؟ ذکر کی شان بتا رہا ہوں۔ ذکر کب کیا جاتا ہے؟ یہی بات سمجھ۔ بہت صاحب موجود ہیں، بہت صاحب موجود ہیں، پیدا ہوئے، آئے دنیا میں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، جبریل کی حیات عطا فرمائے، آمین۔ ہم دیتا ہے 70,000 مرتبہ، 72,000 مرتبہ، ایسے کتنی موتیں آتی ہیں۔ بول رہا ہوں کہاں تو برا مانی دے، اللہ کرے عمر لمبی ہو،
ان کا تذکرہ کب ہوتا؟ آنے کے بعد ہوتا. بہت سب اچھی اذان دیتی، ٹائم پر دیتی، لوگوں کو اٹھاتی، لوگوں کو خدمت کرتی، مسجد کی صفائی کرتی. ان کے آنے کے بعد ہوتا ذکر. ان کے چال ڈھال کو دیکھ کر جو بھی انبیاء آئے ان کا ذکر ان کا کیا جاتا رہا ان کے آنے کے بعد. آدم آئے، آنے کے بعد ان کا ذکر شروع ہوا. ان سے پہلے تو نہیں نا. ابراہیم آئے، ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کیے، آنے کے بعد ان کا ذکر شروع ہوا. اسماعیل کا ذکر، اسحاق، 1,24,000 پیغمبر آئے، آنے کے بعد ان کا ذکر کا سلسلہ شروع ہوا. وہ بھی بندوں میں، اس میں ہمارے میں، انسانوں میں ذکر کا سلسلہ شروع ہوا. آدم کا ذکر ہم کر رہے ہیں، نوح کا ذکر ہم کر رہے ہیں، فیل کا ذکر ہم کر رہے ہیں، ابراہیم کا ذکر، اسماعیل کا، تمام پیغمبروں کا ذکر ہم کر رہے ہیں. یہ ذکر کا سلسلہ شروع ہوا. تو مطلب یہ ہے مانو سیرت صورت دیکھنے کے بعد بیان کی جاتی ہے. صورت دیکھنے کے بعد اتنا تمہارا حلیہ بیان کرنے تو آدمی موٹا ہے، دبلا ہے، پتلا ہے، آنکھیں موٹے ہیں، پتلے ہیں، زبان دیکھنے کے بعد اتنا. اس سے پہلے تو سیرت بیان نہیں ہوتی. کیسا بیان کریں گے؟ دیکھیں کہ نہیں سنتے. وجود کے بعد ہی موجود کا ذکر ہوتا. صورت کے بعد سیرت بیان ہوتی. مذکور اس وقت ہوتا ہے جب اس کا ذکر پہلے. ذکر کب ہوتا ہے؟ جب کہ مذکور ہو. قرآن جائیے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر وہ آئے نہیں. اللہ آدم کو بھیج رہا ہے تو چاہیے ہدایت دے کے بھیج رہا ہے. جب میرے حبیب آئیں گے تو ان پر ایمان لے آنا اور ان کی مدد کرنا. وہی اخذ اللہ میثاق النبیین، اللہ وعدہ لے رہا ہے اس بات کا ذکر بھی کرنا تو ان کا، ان کے اوپر ایمان بھی لے آنا اور ان کی مدد بھی کرنا. پیغمبر آئے گا لیکن ذکر کرنے کے واسطے ہدایت ہے، جبکہ وہ خود ان کا ذکر کر رہا ہے. جب ذکر کر رہا ہے تو اس نے بولا ہوگا، بولنا ذکر ہے. 1,24,000 پیغمبر آئے لیکن تمام کے تمام پیغمبر ان کا ذکر کرتے ہوئے آئے. پیغمبر یہاں آنے کے بعد ان کا ذکر، پیغمبر آنے کے بعد ان کا ذکر کیے. یہ پیغمبر کیوں ان کا ذکر کیے؟ اس کی وجہ آدم بھی ذکر کیے، شیخ بھی ذکر کیے، ابراہیم بھی ذکر کیے، عیسیٰ اور موسیٰ بھی ذکر کیے، اسحاق اسماعیل بھی ذکر کیے. ہر ایک ذکر کرتے ہیں. سمجھے کیوں؟ نیک لوگوں کا ذکر کرنا عبادت، عبادت کی سے اللہ رب العزت مرتبہ دیتا ہے دینے والے. بغیر عبادت کے درجہ نہیں ملتا. بغیر عبادت کے اللہ کسی کو مقام عطا نہیں کرتا. اب دیکھیے کیسے ان کے ذکر سے لوگوں کو مرتبے ملتے چلے گئے. آدم ذکر کیے، اللہ ان کی مغفرت کا اعلان فرما دیا. ابراہیم ذکر کیے، علیہ السلام و تسلیم، آگ سے بچا دیا. اسماعیل ذکر کیے، اللہ رب العزت ذبح ہونے سے بچا دیا. یعقوب ذکر کیے، بینائی جو چلی گئی تھی لوٹ کر آ گئے. یوسف ذکر کیے، کنویں سے باہر نکل کر تخت و تاج کا مالک بنا دیا. موسیٰ ذکر کیے، اللہ ان کو حیات نبی فرمائی اور طور پر پہاڑ کو تو جلا دیا مگر موسیٰ کو بچا دیا. یہ نعمتیں جو ملی ہیں ان تمام انبیاءوں کو، 1,24,000 پیغمبروں کو، یہ صرف سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کو تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے.
لولاک لما خلقت الافلاک، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم کو پیدا کرنا میرا مقصد و منشا نہیں ہوتا تو میں نے یہ پیغمبروں کو پیدا کرتا، نہ یہ دنیا کو بناتا، نہ یہ آسمان کا شامیانہ لگاتا، نہ یہ زمین کا فرش بجھاتا، نہ تمام نعمتوں سے اس کو ستاتا، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی نہیں بناتا، نہ نبی کو بناتا نہ رسول کو بناتا۔ دوستو یہ ہے اس نبی کی تعریف، یہ ہے اس نبی کا مقام، یہ ہے اس نبی کا ذکر۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے بندو اس بات کو، اس قانون کو باندھ لو، کان ڈال لو، پریشان دل ہو جائے میرے حبیب کا ذکر کرو، اگر کوئی مصیبت آ جائے میرے حبیب کا ذکر کرو، اگر کوئی مصیبت آ جائے میرے حبیب کا ذکر کرو۔ ذکر کرنا تمہارا کام ہے، ان پریشانیوں کو دور کرنا یہ میرا کام ہے۔ یہ ہے نبی کا آمد کا مقصد، یہ ہے نبی کی آمد کا وسیلہ۔ اللہ نے کو بھیجا ہے ہم کو گناہوں سے بچانے، دوزخ سے حفاظت کرنے اور دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کرانے کے واسطے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے ہم ان کا ذکر کرتے رہیں، ان کے نام پر درود و سلام پڑھتے رہیں، ایسی مجالسوں کو انعقاد کرتے رہیں اور ایسی مجالس میں شریک ہو کر فیض یاب ہوتے رہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعاؤں کے رب قدیر جو کچھ کہا گیا ہے سب سے پہلے اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی تحقیق سے توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا